بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں موجود کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ مصروف نہ ہو۔ بعض لوگ تو اس قدر مصروف بن جاتے ہیں کہ اپنے پاس ہونے والے اہم واقعات سے بھی چشم پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں یہ برائے نام مصروف لوگ اس بات سے بھی بے خبر نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی زندہ بھی رہا ہے یا پھر فوت ہو چکا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس بھیڑیے کے ساتھ بھی ہوا، جس کو لوگوں نے مرتے دیکھا تو کسی نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن پھر اسے جانوروں کے لیے درد دل رکھنے والے ایک انسان نے بچانے کی کوشش تو کی، لیکن قسمت کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ناظرین، پالتو جانور انسانوں کے سب سے بہترین دوست ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہی جانور جنگلی شکل میں انسانوں کے سامنے آئے تو ہر عقل مند شخص یہی مشورہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ان سے ایک مناسب دوری بنا کر رکھنا ہی عقل کی بات ہے۔ لیکن بعض اوقات یہی جنگلی جانور بھی انسانوں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور تب اگر ان کو کسی انسان کی جانب سے مدد نہ ملے تو ان کے مقدر میں ایک دردناک اور آہستہ موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے اکثر مصروف لوگ رک کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کسی مصیبت زدہ جانور کی مدد کر سکتے بھی ہیں یا نہیں۔ ایسا ہی کچھ اس مصروف شاہراہ کے پاس پڑے اس بھیڑیے کے ساتھ بھی ہوا۔ شاید کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جانور اس جگہ کافی دیر سے پڑا ہے۔ یہ بھیڑیا ایک عربی نسل کا بھیڑیا تھا جو کہ عرب کے صحراؤں میں اپنے چھوٹے قد و قامت کی وجہ سے کامیابی سے زندہ رہ لیتے ہیں۔ بھیڑیوں کی باقی نسلوں کے برعکس یہ بھیڑیے بڑے بڑے جھنڈ میں نہیں گھومتے۔ زیادہ سے زیادہ ان کے جھنڈ میں 2 یا پھر 4 بھیڑیے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بھیڑیے بکریوں اور بھیڑوں کے ساتھ ساتھ صحرا میں مل جانے والے ہر چھوٹے جانور کو شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بھیڑیے چرواہوں کے جانوروں پر بسا اوقات حملہ کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ چرواہے ان بھیڑیوں کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے اور ان کو مارنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان خوبصورت صحرائی بھیڑیوں کی آبادی میں بہت زیادہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بھیڑیوں کو شکار سے دور کرنے کی وجہ سے اکثر یہ بھیڑیے انسانی آبادی کا رخ کرتے ہیں اور کوڑے کے ڈھیروں سے گوشت کے بقیہ ٹکڑے ڈھونڈ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اس خاص علاقے میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا، اور اکثر کوڑے کے ڈھیروں کے پاس بھیڑیوں کو گھومتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور مقامی لوگ ان بھیڑیوں کی موجودگی کی وجہ سے خوف و ہراس میں تھے۔ اس علاقے میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد بھی آئی تھی، اور پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان بھیڑیوں نے انسانوں پر حملے شروع کر دیے، اور اس وجہ سے نہ صرف سیاح بلکہ اس جگہ کے مقامی لوگوں کو بھی ان بھیڑیوں پر بے حد غصہ تھا۔ لوگوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگلی حیات کے محکمے کے لوگوں نے اس علاقے میں بہت سے پھندے بھی لگا دیے تھے، اور مقامی لوگ تو بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ کسی طرح یہ بھیڑیے اس جگہ سے ختم ہو جائیں۔ آج بھی حسب معمول اس شاہراہ پر لوگ گاڑیاں دوڑاتے چلے جا رہے تھے، اور سڑک کی اس سائیڈ سے گزرنے والے لوگ یہ بات بڑی ہی اچھی طرح سے دیکھ سکتے تھے کہ سڑک کے ساتھ ایک گڑھے میں ایک جانور پڑا ہے جو کہ بمشکل اپنی گردن اٹھا کر ان گاڑیوں میں موجود انسانوں کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ چونکہ کوئی بھی ان بے زبان جانوروں کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ یہ مر جائے تو زیادہ ہی بہتر ہے، لیکن وہ بھی ایک جاندار تھا اور اس وقت وہ قابل رحم حالت میں تھا۔ یہ بھیڑیا کسی وجہ سے بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا تھا، اور اس کے لیے دوڑنا تو درکنار چلنا تک محال ہو چکا تھا۔ اس کے زخموں سے بہتا خون اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ یہ بھیڑیا اس زمین پر چند ہی ساعتوں کا مہمان ہے۔ اس کے زخموں سے بہتا خون بالکل سامنے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن کوئی بھی یہ دیکھنے کے لیے نہیں رکا کہ یہ بھیڑیا کس قدر انسانی مدد کا محتاج ہو چکا ہے۔ لیکن ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اور جس طرح سخت دل لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ویسے ہی یہ خدا ترس ڈرائیور بھی اس سڑک پر گاڑی چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بھیڑیے کی مدد کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ بھی آنسو بہا رہا ہوگا۔ ان بھیڑیوں کے بارے میں تمام تر سنی سنائی خوفناک کہانیوں کے باوجود بھی یہ شخص گاڑی کھڑی کر کے اس بھیڑیے کی طرف آیا تاکہ دیکھ سکے کہ اس بھیڑیے کو آخر مسئلہ ہے کیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ شخص اس بھیڑیے کے زخموں کو دیکھ کر یہ سمجھ چکا تھا کہ شاید وہ زندہ نہ بچ سکے، لیکن پھر بھی اس نے ایک بار کوشش کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس بھیڑیے کو اٹھا کر تقریباً 25 منٹ تک گاڑی چلا کر ایک وائلڈ لائف ہاسپٹل میں لے گیا۔
خوش قسمتی سے یہ ہسپتال والے ہر طرح کے جانور کا علاج کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ جانور انسان کے فائدے کا ہے یا نہیں، وہ بس اسے ایک جاندار سمجھ کر اس کو جینے کا ایک موقع دینے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ وہ ان جانوروں کا علاج کر کے ان کو واپس جنگل میں چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ جانور زندہ بچ جائے۔ ان ہسپتال والوں کی ان سابقہ کاوشوں کو دیکھ کر یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ یہ بھیڑیا اب درست ہاتھوں میں ہے، لیکن قسمت کا لکھا تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہسپتال والوں نے اس بھیڑیے کا علاج کرنے کے لیے فوراً سے تیاری شروع کی اور فوراً اس کے زخموں کو سی دیا گیا تاکہ اس کے جسم سے مزید خون کو بہنے سے روکا جا سکے، اور اس کے بعد جا کر دیکھا جانا تھا کہ اس کے زخموں کے نیچے اس کی کوئی ہڈی بھی نقصان زدہ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بھیڑیا چلنا تو درکنار اپنی ٹانگوں پر اپنے جسم کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پاتا تھا۔ اگرچہ اس کے چہرے پر موت کے آثار نمایاں تھے، لیکن وہ تھا تو ایک بھیڑیا، اس لیے اس کے پاس جانا ابھی بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہسپتال والوں نے اس کا تفصیلی معائنہ کرنے کے لیے اس کو بے ہوش کرنے والا ٹیکہ لگا دیا، اور پھر اس کے زخموں کا ایکس رے کیا گیا، اور ڈاکٹرز بھی یہ دیکھ کر پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ اس کے ان زخموں کے نیچے موجود ہڈیاں بری طرح ٹوٹی تھیں۔ یہ بھیڑیا اب بے ہوشی کی نیند سو چکا تھا، اور اسی عالم میں ہی ان زندہ دل ڈاکٹرز نے اس پر اپنی تمام تر ماہرانہ توانائیوں کو خرچ کرتے ہوئے اس کی ہڈیوں کو جوڑنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک جنگلی جانور نہ تو معذوری اور نہ ہی ایک چھوٹا سا زخم بھی لے کر جنگل میں کامیابی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اگرچہ یہ ڈاکٹر اس کا بہت ہی اچھی طرح علاج کر چکے تھے، لیکن انہیں یہ بات پتہ تھی کہ اس کے لیے ٹھیک ہونا کوئی آسان کام ہرگز نہیں ہوگا۔ ان تمام خراب حالات کے باوجود بھی اس پر ہونے والا آپریشن کامیاب ہو گیا، اور اگر اسے کبھی جنگل میں چھوڑا جانا تھا تو اس سے پہلے اس کے زخموں کا مندمل ہونا ضروری تھا، اور اس کا واحد مطلب یہ تھا کہ تب تک اس بھیڑیے کو اس کی اپنی سلامتی اور ہسپتال میں کام کرنے والے لوگوں کی سلامتی کے لیے ایک پنجرے میں رکھا جائے گا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ جب اسے جنگل میں چھوڑنے کا وقت آئے گا تو تب جو ہوگا وہ دیکھ کر یہ لوگ جن کا روزانہ کا کام ہی یہی ہے، وہ بھی اپنے آنسو ضبط نہیں کر پائیں گے۔ اس کو جنگل میں چھوڑے جانے کے بارے میں سوچنے سے بھی پہلے اس کے بہت سے ٹیسٹ ہونے تھے۔ اب وہ ٹھیک ہو چکا تھا اور اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ جنگل میں رہنے کے لیے فٹ ہے، اور اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے وہ شکار کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نہ صرف گھات لگا کر شکار کرنا، بلکہ اس کو اس قدر تندرست ہونا ضروری تھا کہ اپنے آپ کو شکار ہونے سے بچانے کے لیے اپنے سے زیادہ تیز رفتار جانوروں کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے بھاگ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو سکے۔ اگرچہ زخموں سے چور ایک جانور کے لیے یہ تمام ضروری باتیں ایک بہت دور کا سہانا سپنا معلوم ہوتی تھیں، لیکن یہ ڈاکٹرز بھی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، اور ان کو اس جانور کو مکمل صحت مند کرنے میں تقریباً 4 مہینے لگ گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ پلان کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ ایک آخری بار ڈاکٹرز نے اس کو صحیح کر کے چیک کیا، اور ہر ٹیسٹ میں ہری جھنڈی دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے اس کے آبائی گھر یعنی صحرا میں لوٹانے کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ اس بھیڑیے کو ایک ڈبے میں ڈال کر ایک ٹرک کے پیچھے رکھ دیا گیا، اور صحرا کی جانب اس کا سفر جاری ہو گیا۔ جلد ہی یہ لوگ اس صحرا کے اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر ان بھیڑیوں کی کافی بڑی تعداد زندہ رہتی ہے۔ یہ بھیڑیا اب اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس کا پنجرہ کھول دیا گیا تاکہ وہ جنگل میں لوٹ سکے، لیکن یہ ڈاکٹرز بھی یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ یہ بھیڑیا پنجرے کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن یہ بھیڑیا بہت ہی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ شاید اسے ایک بار پھر سے ویسے ہی زخمی ہو جانے کا ڈر تھا، لیکن کافی دیر انتظار کے بعد آخر اس بھیڑیے نے اس آزاد دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھ ہی دیا، اور پھر چھلانگ لگا کر اس پنجرے سے باہر نکلا اور دوڑتا ہوا صحرا کی بھول بھلائیوں میں غائب ہو گیا۔ یہ جانوروں کے ڈاکٹر اس بھیڑیے کو آزاد ہوتا دیکھ کر خوشی سے اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے، اور جس رفتار سے وہ دوڑتا ہوا صحرا کی جانب گیا تھا اس کو دیکھ کر یہ بات کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی یہ بھیڑیا بالکل موت و حیات کی کشمکش میں موجود تھا، اور اگر وہ ڈرائیور تب اس پر ترس نہ کھاتا تو کب سے یہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکا ہوتا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔